الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اسم اعظم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سرکار علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی علی یار خان فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہنچانے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا۔ اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلام کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں برے سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے معتبر دو واقعات ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ٹیڑھی ناک ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میرے ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھے نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینہ عالیہ ملتان شریف میں واقع نشر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ ملتان شریف میں واقع میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے اس کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو۔ ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، ورسارے میٹھے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔